बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम हाज़रीन व नाज़रीन। ये रमज़ानुल मुबारक का छम रहमत बरसाता हुआ महीना आहिस्ता आहिस्ता अपनी मंजिल मकसूद की तरफ रवां दवा है, यानी आहिस्ता आहिस्ता हमसे जुदा होता हुआ आप देख रहे हैं। पहला अशरा आधा तकरीबन गुजर चुका है। तो प्यारे भाई, वो दोस्त अहबाब जो कि रोज़े से डरते हैं, कहते हैं कि हमें कमज़ोरी हो जाती है, हम बीमार हो जाते हैं, तो इसके इतने फ़ायदे हैं कि अगर मैं गिनना शुरू कर दूं, कोई भी प्यारा भाई बहन इसको गिनना शुरू कर दे तो गिन नहीं सकता। सबसे बड़ा और सबसे अहम ये है कि इसमें अल्लाह तबारक ताला की सबसे बड़ी रज़ा हासिल होती है उस प्यारे बंदे को। दूसरे नंबर पर ये गुनाहों के ख़िलाफ़ ढाल है, इससे बढ़कर और मैं क्या प्यारे भाइयों को बता सकता हूँ। लेकिन इसके अलावा साइंसदानों ने कितनी इसके बारे में रिसर्च की है, उन्होंने कितनी तहकीक किया है, एक्सपेरिमेंट किया है। अगर वो भी एक्सप्लेनेशन करना शुरू मैं कर दूं तो वो भी प्यारे भाइयों ख़त्म नहीं होती। लेकिन मैं इस्लामी नुक्ता नज़र के तहत चंद इसके फ़वाइद बताऊंगा। तो फिर हमारे वो दोस्त अहबाब जो कि रोज़े से डरते हैं, कन्नी कतराते हैं, बिल्कुल थोड़ी सी मामूली सी सर को दर्द होती है, चोट लगती है या कोई भी छोटी सी परेशानी होती है तो वो रोज़े से डर जाते हैं। ऐसे डरते हैं जैसे बिल्ली से कोई बंदा डरता है। तो प्यारे भाइयों, डरने की ज़रूरत नहीं है। आज तक मैंने पहले भी आपको बताया है कि रोज़े की हालत में जिसने रोज़ा रखा है वो इस दुनिया से नहीं गया। लेकिन फिर भी जिसकी किस्मत होते हैं उस बेचारे ने रखने हैं, और जिसकी किस्मत में ये रमज़ानुल मुबारक का रहमत भरा बरकतों वाला महीना उसकी किस्मत में रखना नहीं है तो वो नहीं रख सकता। इसके फ़वाइद मैं आपको बताता हूँ। बताने से पहले आपको पता है कि कई हमारे दोस्त अहबाब होते हैं कि सारा दिन कई कुल्हाड़ी चाक उठा कर जो है वो अपनी खेती बाड़ी का काम करते हैं, सख्त मजदूरी करते हैं, लेकिन उनकी किस्मत में होता है अल्लाह तबारक ताला की रज़ा उन्होंने हासिल करनी होती है तो वो रोज़ा रखते हैं। और कई बेचारे जो है वो हट्टे कट्टे होते हैं, इतना उन्होंने गोश्त उठाया हुआ है लेकिन अल्लाह तबारक ताला की इस रज़ा से वो महरूम रहते हैं। तो ये प्यारे भाइयों, अपने अपनी खुश नसीबी है, अपनी अपनी किस्मत की बात है। जिसकी किस्मत में ये महीना है उसने रखने, और जिसकी किस्मत में नहीं है तो उसने नहीं रखने। तो सबसे पहला फ़ायदा इसका ये है कि वज़न में कमी। वो हमारे दोस्त अहबाब जो कि कहते हैं कि मेरा वज़न कम नहीं होता, तो वो लगातार रोज़े रखना शुरू कर दे तो चंद एक दिनों के अंदर इंशाअल्लाह कम से कम डेली का आधा किलो उसका वज़न इंशाअल्लाह कम होगा। आधा किलो नहीं तो 1 पाव ज़रूर उसका वज़न डेली का कम होगा। साथ ही वो हमारी माएँ बहनें जो कि बे औलादी का शिकार हैं, जिनको औलाद जैसी अजीम नेमत मुयस्सर नहीं है, तो वो भी रोज़े रखना शुरू कर दें। जब उनके जिस्म की फालतू चर्बी झड़ जाएगी, गिर जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, तो इंशाअल्लाह मोटापा उनसे दूर हो जाएगा, तो वो औलाद जैसी नेमत इंशाअल्लाह हासिल कर लेंगे। उसके बाद है मुख्तलिफ़ बीमारियों से निजात। वो हमारे दोस्त अहबाब जो कि कहते हैं कि हमें ब्लड प्रेशर नहीं छोड़ता, हमें दमा नहीं छोड़ता, हमें यूँ हो जाता है, वो हो जाता है, तो इतनी बीमारियाँ होती हैं, तो मैदे की प्रॉब्लम है, तो इंशाअल्लाह लगातार वो रोज़े रखे, फ़र्ज़ी रोज़े ज़रूर रखे। अगर नफली वो रोज़े रख सकता है गाय बगाए तो वो भी रखता रहे, यानी अपने आप को मुश्किल में डालेगा, इंशाअल्लाह अपने पेट को अफाका देगा, तो इंशाअल्लाह मुख्तलिफ़ बीमारियों से काफ़ी हद तक वो बिल्कुल बच जाएगा। उसके बाद आ जाता है बुरी आदत से छुटकारा। वो हमारे दोस्त अहबाब जो कि बुरी महफ़िलों में, बुरी कोपरियों में गिर जाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल नशावर चीज़ों में, सिगरेट नोशी जैसी बुरी लानत में गिर जाते हैं, शराब नोशी में, और बहुत सारी बीमारियां होती हैं मर्दों ख़वातीन में, उनमें गिर जाते हैं। तो वो रोज़ा रखना शुरू कर देंगे तो इंशाअल्लाह रोज़े की बरकत से अल्लाह तबारक ताला चाहेगा तो उनसे ये चीज़ें छुटकारा हासिल कर लेंगी। उसके बाद है आराम, जिस्म को आराम पहुँचाने का एक बेहतरीन ज़रिया है। यानी आप पूरा महीना रोज़े रखते हैं, और कई हमारे दोस्त अब आप पूरा महीना आराम करते हैं, पूरा 11 महीने वो मजदूरी करते हैं, इस महीने में वो आराम करते हैं। जब वो आराम करेंगे तो इंशाअल्लाह पूरे 11 महीने वो टल्ली की तरह रहेंगे, यानी छम इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक ताला की रहमत उन पर बरसेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि फॉर एग्ज़ाम्पल नेक्स्ट जो रोज़े आ रहे हैं, अगर मैं उनकी नीयत कर लेता हूँ
کہ میں نے انشاءاللہ روزے کمپلیٹ نیکسٹ جو آئندہ روزے آئیں گے وہ رکھنے ہیں. تو اس پیریڈ کے دوران اگر وہ دنیا سے بندہ چلا جاتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ دن قیامت کے شہیدوں میں اس کو رکھے گا اور مرتے ہی اس کو داخل جنت فرمائے گا. اتنی بڑی نعمت ہے. اس کے بعد آ جاتا ہے جگر کی اصلاح. وہ ہمارے دوست احباب ہماری مائیں بہنیں جو کہتی ہیں کہ ہمارا جگر پھول رہا ہے, جگر بڑھ رہا ہے, جگر سکڑ رہا ہے, ہمیں ہیپیٹائٹس بی اور سی جیسی مہلک مرض سے چھٹکارا حاصل کرنے کی جو کوئی چھٹکارے نہیں ہے, کوئی ایسا ذریعہ نہیں ہے, تو وہ لگاتار روزے رکھنا شروع کر دے. فرضی روزے ضرور رکھے اور ساتھ ہی نفلی روزوں کا بھی اہتمام گائے بگائے کرے. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ چاہے گا تو جگر کی چند ہی دنوں کے اندر اس کی اصلاح ہو جائے گی. اس کے بعد آ جاتا ہے نماز میں عادت. آپ نے دیکھا ہے کہ کئی ہمارے دوست احباب اس مہینے میں نماز کے عادی بنتے ہیں تو وہ پورا سال ہی پڑھتے رہتے ہیں. تو اس لیے روزے رکھیں. روزے جب آپ روزہ رکھیں گے تو آپ نماز تراویح پڑھیں گے, نماز تہجد پڑھیں گے, نماز اشراق و چاشت پڑھیں گے, اس کے علاوہ 5 وقت کی نماز پڑھیں گے. اچھی عادت اپنائیں گے تو انشاءاللہ روزے کی برکت سے اللہ تعالیٰ چاہے گا تو آپ جو ہے وہ پورا سال نمازیں پڑھنے لگ جائیں گے اور پکے پیڈے نمازی بن جائیں گے. اس کے بعد آ جاتا ہے دل کی مضبوطی. وہ ہمارے دوست احباب جو کیا کہتے ہیں ہمارے دل کے وال کا مسئلہ ہے, ہمارا دل پھول رہا ہے, ہمارا کوئی بھی پریشانی دیکھتے ہیں تو ہمیں گھبراہٹ سی شروع ہو جاتی ہے, دل پر جو ہے وہ بڑا بری طرح اثر پڑتا ہے. تو وہ روزے رکھیں گے تو انشاءاللہ ان کا دل تکڑا ہو جائے گا, ان کا دل سٹرانگ ہو جائے گا, مضبوط ہو جائے گا. اس کے علاوہ وہ ہمارے دوست احباب جو کہ کہتے ہیں کہ ہمیں خون کی بہت زیادہ کمی ہے تو وہ روزے رکھیں گے تو انشاءاللہ ظاہری طور تو اس کو کمی ہوگی, یعنی اس کو جو ہے وہ ویکنس ہوگی, کمزوری ہوگی, لیکن اندرونی طور پر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ ان کے خون میں کافی حد تک HB لیول جو ہے ان کا کافی حد تک بڑھ جائے گا. اس کے بعد آ جاتا ہے فاسد مادوں سے نجات. وہ ہمارے دوست احباب جو کہ کہتے ہیں کہ ہمارے جسم میں اتنے فاسد مادے ہیں کہ ہم چل پھر نہیں سکتے, ہمارا معدہ بہت زیادہ خراب ہو گیا, معدے میں السر ہے, یعنی ہمارے جسم میں بہت زیادہ فاسد بیکار مادے ہیں. تو انشاءاللہ جب وہ روزے رکھنا شروع کر دیں گے تو فاسد مادوں سے بھی ان کی نجات حاصل وہ کر لیں گے. اس کے بعد آ جاتا ہے بڑھاپے سے نجات. وہ ہمارے دوست احباب ان کے لیے بھی خوشخبری ہے کہ ان بڑھاپا ویسے تو آنا ہے کیونکہ ہر ایک دن انسان کا جو ہے وہ کمی کا شکار ہوتا ہے, یعنی ایک دن گزرتا ہے تو اس کی عمر سے ایک دن کٹ جاتا ہے. اس نے بڑھاپا دیکھنا ہی دیکھنا ہے, لیکن بڑھاپا وہ دیکھے گا انشاءاللہ بڑھاپے میں بھی اس کی ہڈیاں مضبوط رہیں گی, اس کو کیلشیم کی کمی نہیں ہوگی. یعنی بڑھاپے میں بھی وہ اس طرح ہوگا کہ جس طرح ایک ینگ جنریشن ہوتی ہے نا, یعنی یوتھ یعنی جوان بندہ ہوتا ہے, اس طرح وہ رہے گا یعنی بڑھاپے میں بھی. اس کے بعد آ جاتا ہے دماغ اور اعصاب. وہ ہمارے دوست احباب جن کو دماغی کمزوری ہے, پٹھے ان کے پورے جسم کے ان کو کھچاؤ رہتے ہیں, پورے جسم کے پٹھے ان کے کمزور رہتے ہیں. جب وہ روزے رکھیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ مینٹلی طور پر بھی وہ بہت زیادہ تیز ہو جائیں گے. اور اس کے علاوہ ان کے جسم کے پٹھے کمپلیٹ پٹھے جتنے بھی اعصاب ہیں انشاءاللہ چند ہی دنوں کے اندر وہ اپنے اندر ایک نئی چمک, ایک نئی رمق پیدا کریں گے. ان کے جسم کے پٹھے کمپلیٹلی طور پر وہ ٹھیک ہو جائیں گے. اس کے بعد آ جاتا ہے روزہ ظاہری طور پر بھی ایک خوبصورتی کا ذریعہ ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ ایک بندہ 5 وقت کی نماز ادا کرتا ہے تو قدرتی طور پر نیچرلی طور پر اس کے چہرے پر ایک ایسی رونق ہوتی ہے, ایک اس کے جسم پر ایک ایسی نورانیت ہوتی ہے, اس کے چہرے سے ظاہر ہوتی ہے کہ دور سے ہی بندہ پہچان لیتا ہے کہ یہ بندہ ضرور جو یہ نمازی بندہ ہے. یعنی اس طرح ظاہری طور پر اس کے جسم سے پتہ چل جاتا ہے, اس کے جسم سے بہت زیادہ اس کو خوبصورتی بندوں کو نظر آنے لگ جاتی ہے. اس کے علاوہ وہ ہمارے دوست احباب جو کہ کہتے ہیں کہ ہمارے سر کے بال بہت زیادہ کمزور ہیں, ناخن وہ بہت زیادہ کمزور ہے, تھوڑا سا ہاتھ لگاتے جاتے ہیں تو وہ ناخن گر جاتا ہے. جب وہ روزے رکھیں گے تو انشاءاللہ ان کے جسم سے بیکار فاسد مادوں کا اخراج ہوگا, فالتو چربی کا اخراج ہوگا. تو انشاءاللہ کیلشیم کی کمی ان کو نہیں ہوگی. بالوں کی بہت زیادہ خوبصورتی ہوگی, بال ان کے لمبے ہوں گے, ناخن ان کے بہت زیادہ خوبصورت ہوں گے. بادنما داغ دبا یعنی لکیروں والے, چمچی نما, جس طرح کہ میں نے آلریڈی پہلے بھی ناخنوں پر ایک ویڈیو بنائی ہے تو وہ بھی آپ واچ کر سکتے ہیں. تو اس طرح کی شکایتیں جتنی بھی ان کو نظر آ رہی ہیں انشاءاللہ ان کے قریب بھی نہیں پھٹکیں گی. میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ جو میں نے
آپ کو روزے رکھنے کے بارے میں گھریلو ٹپس اور اندرونی بیرونی ٹپس بتائی ہیں، تو انشاءاللہ آپ جلد ہی ان کو پک کریں گے، اور آج سے جو روزے گزر گئے ہیں ان کو اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات سے گڑ گڑا کر رو کر اپنے مالک کو منائیں، اور پچھلے جتنے بھی روزے گزر چکے ہیں ان کی معافی طلب کرے، اور مزید جو ہے وہ جتنے بھی روزے رہ گئے ہیں 15 یا 20 رہ گئے ہیں یا 14 رہ گیا، تو ان کا اہتمام کرنے کی کوشش کریں جتنے بھی روزے رکھے ہیں۔ میں نے تو یاد بھی نہیں کیا کیونکہ چھوڑنا روزہ ہے نہیں، تو یاد پھر کس طرح کرنا، تو اللہ تبارک تعالیٰ چاہے گا تو آسانی کے ساتھ انشاءاللہ گزر جائیں گے۔ تو میں تمام بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ 5 وقت کی نماز ادا کریں، نماز تہجد کا اہتمام کریں، اس روزوں میں جتنا ہو سکتا ہے درود پاک کی کثرت کریں، استغفر اللہ کریں، اور اپنے حق میں دعا کریں۔ جو آپ کے مرحوم اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اپنے ماں باپ اگر چلے گئے ہیں فار ایگزامپل، ان کے لیے ماں بہنیں چلے گئی ہیں، بھائی چلے گئے ہیں، جن کے دوست احباب چلے گئے ہیں، ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات اس کی رحمت چھما چھم ہم گناہ گاروں بدکاروں سیاہکاروں پر جو وہ برس رہی ہے۔ تو چلتے ہیں ایک اور نیکسٹ ویڈیو میں۔ ویڈیو پہ چلنے سے پہلے میں نے گزارش پہلے نہیں کی ہے، تو اس اپنے چینل کو زیادہ سے زیادہ میری ایک ریکویسٹ رہتی ہے، زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، لائک کریں، اس ویڈیو کو شیئر کرنے کی کوشش، اور مجھ گناہ گار بدکار کو دعاؤں میں یاد رکھنا مت بھولیے گا۔ تو چلتے ہیں ایک اور نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔ Thank you for watching this video. If you like my video, please subscribe to my channel, and do not forget like and share and subscribe to my channel. After watching this video, take care, bye, see you again next time, Allah Hafiz.